پڑھنے والے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ زبان کے الفاظ کا نام ایمان نہیں ہے. زبان سے جو کہا جاتا ہے اس کی حقیقت اگر دل میں آ جائے تو اس کا نام ایمان ہے. جب تک دل میں نہیں آتا ہے زبان پر رہتا ہے تو اس وقت تک ایمان کی طاقت نہیں ظاہر ہوتی. اسے سمجھنا چاہو تو یوں ہے، یہ گولی جو ہے 3+3 کی گولی، یہ گولی کب، اس کی طاقت کب ظاہر ہوگی؟ جب اس گولی کو وہاں رکھا جائے جہاں اس کے رکھنے کی جگہ ہے، وہ 3+3 کی بندوق کے اندر. تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ اگر نشانہ صحیح لگانے والا ہو اور اس کو صحیح طور پہ چلایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے شیر بھی مر جائے. لیکن اگر وہی گولی 3+3 کی گولی جو ہے، اگر وہ گولی ایک نہیں بلکہ 5 ہوں آپ کے پاس، اور ایک بچے کو آپ پکڑا دیں کہیں سے ہاتھ آ جائیں اس کے، وہ 5 کی 5 اکٹھی مارے تو شاید بلی بھی نہ مرے، اس لیے کہ وہ ہاتھ میں ہے. گولی کی طاقت ظاہر نہیں ہو سکتی. یہ گولی تو ہے، لیکن گولی جب تک اپنی جگہ پر نہیں آتی اتنے تک اس کی طاقت ظاہر نہیں ہوتی ہے. ایمان جب تک زبان میں رہتا ہے یا دماغ میں پھنسا رہتا ہے، علم بن کر، الفاظ بن کر زبان میں رہتا ہے، یا ایک مفہوم بن کر دماغ میں پھنسا رہتا ہے، اس وقت اس کی طاقت ظاہر نہیں ہوتی. جب وہ دل میں جا کے فٹ ہوتا ہے نا اپنی جگہ پر، پھر اس کی طاقت ظاہر ہوتی ہے. وہاں دل میں فٹ ہو چکا تھا ایمان، اس کی طاقت ظاہر ہوتی ہے. تو وہ جن بنی اسرائیل کا ابھی تک فٹ نہیں ہوا تھا، زبان سے تو پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، فوراً جب خطرہ پیش آیا تو کہنے لگے انا لمدرکون، پکڑے گئے. اور وہ ایسے ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ ابھی تک وہ ایمان بنا ہی نہیں تھا. اور یہی کہہ دوں پھر بھول نہ جاؤں، صحابہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا. ایمان سیکھنے کی چیز ہے. اور 13 سال لگے ہیں ایمان پر، 13 سال. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله بقدر حسنه وكماله. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور اللہ جل جلالہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے عزت سے، قوت سے، محبوبیت سے، مرجعیت سے، سکون سے، الفت سے، محبت سے، راحت سے زندگی گزاریں، یہاں پر بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، معاشر میں بھی، پرسرات پر بھی، اور ابد الآباد کی جنت میں. اللہ جل جلالہ بھی یہی چاہتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہر باشعور آدمی جس کے سر میں بھیجا ہے
چاہتا ہے کہ میں، میری اولاد، میرے متعلقین، میرے گھر والے، میری قوم والے، علاقے والے، ملک والے، باقی انسان وہی محبوبیت کی، مرجعیت کی، عزت کی، راحت کی، سکون کی، قوت کی، غلبے کی زندگی گزارے یہاں بھی اور آئندہ کے تمام مراحل میں۔ انسان بھی یہی چاہتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ جل جلالہ یہ کہتے ہیں، آدمی یہ کہتا ہے بحیثیت انسان کے، انسان بحیثیت انسان کے، کہ میں جو کامیاب ہوں گا وہ کائنات کی چیزوں سے ہوں گا۔ اگر مجھے مال مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، زندگی شاندار بن جائے گی۔ لمبی زمینیں مل جائیں تو زندگی شاندار بن جائے گی۔ بڑا عہدہ مل جائے تو زندگی شاندار بن جائے گی۔ بڑی تجارت مل جائے تو زندگی شاندار بن جائے گی۔ شاندار قسم کی صنعت ہاتھ آ جائے تو زندگی شاندار بن جائے گی۔ انسان بحیثیت انسان کے یہی دیکھتا ہے، یہی سوچتا ہے، یہیں تک اس بیچارے کی نگاہ جاتی ہے۔ اس بنا پر اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ہاتھ پیر مارتا ہے اور انہی چیزوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ جس چیز سے آدمی کامیاب ہونا دیکھتا ہے، دل کا یقین ہوتا ہے، ان چیزوں کو حاصل کرنا، اس کے لیے ہاتھ پیر مارنا، اس کے لیے اپنی صلاحیتیں لگانا، دن رات ایک کرنا، اسی کے لیے سوچنا، اسی کے لیے دیکھنا، اسی کے لیے بولنا، اسی کے لیے سننا، اسی کے لیے آنا، اسی کے لیے جانا، اسی کے لیے پڑھنا، اسی کے لیے صبر کرنا، اسی کے لیے قیام کرنا، اسی کے لیے رونا، اسی کے لیے ہنسنا، اسی کے لیے بولنا، سب کچھ اسی کے لیے کرتا ہے۔ تو کر رہے ہیں، سب لگے ہوئے، سب اسی میں لگے ہوئے، حاکم بھی اسی میں لگے ہوئے، محکوم بھی اسی میں لگے ہوئے، پڑھے لکھے بھی اسی میں لگے ہوئے، ان پڑھ بھی اسی میں لگے ہوئے، کہ مل جائے اور جتنی ملی ہوئی ہے اس پر مزید ملے تو اور جاندار ہوگی زندگی، اور مل جائے تو اور جاندار ہوگی زندگی۔ 1,24,000 پیغمبر اور ان کے سردار سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تمام کتابیں اور ان سب کا اور ہمارا خالق اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، زندگی شاندار بنانے کے لیے، زندگی طاقتور بنانے کے لیے، زندگی مرجعیت اور محبوبیت والی بنانے کے لیے، اور ابد الآباد کی زندگی، یہاں سے لے کے وہاں تک ساری زندگی کے مراحل کامیاب سے کامیاب تر انداز کے آ جائیں، اس کی صورت یہ نہیں ہے جو تم سوچتے ہو سطحی انداز کے ساتھ، بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ تمہارے پاس آ جائیں، تمہارے اندر اوامر الہیہ، اللہ جل جلالہ کے احکامات، یہ تمہارے اندر آ جائیں تو اوامر الہیہ اتنے طاقتور ہیں کہ تم طاقتور ہو جاؤ۔ اوامر الہیہ اوپر سے آئے ہیں، اگر تمہارے اندر آ جائیں گے تو تم بھی اوپر چلے جاؤ گے۔ یہ کائنات کی چیزیں تمہیں نیچے لے جائیں گی، لیکن اگر اوامر الہیہ تمہارے اندر آ گئے تو تمہیں عزتیں مل جائیں گی، تمہیں قوت مل جائے گی، تمہیں غلبہ مل جائے گا، تمہیں محبوبیت ملے گی، مرجعیت ملے گی، اللہ کا تقرب حاصل ہوگا۔ اور جتنے کسی میں احکام الہیہ زیادہ ہوں گے اتنا ہی وہ زیادہ طاقتور ہوگا اور
پرسکون ہوگا، زیادہ بے خوف ہوگا، اس کی نہایت شاندار زندگی ہوگی۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ عوامر الہیہ جو نظر آتے ہیں وہ سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اللہ جل جلالہ کے احکامات، ان کی تعمیر، یوں کہا جا سکتا ہے کہ 100% اللہ جل جلالہ کے احکامات اپنی پوری صحیح کیفیت اور صحیح صورت کے ساتھ اور صحیح بنیادوں کے ساتھ اپنے صحیح طول و عرض کے ساتھ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کائنات میں کوئی ذات اگر سب سے زیادہ کامیاب زندگی والی ہے وہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزت جو ان کو ملی نہ کبھی اس سے پہلے کبھی کسی کو ملی، نہ آئندہ کبھی کسی کو ملے گی، بلکہ عزت انہی کی جوتیوں کے صدقے ملے گی جب بھی کسی کو ملے گی۔ سکون، راحت، چین، قوت، غلبہ اور اللہ جل جلالہ نے جو ان کو عطا فرمایا وہ کسی ذات کو نہ عطا کیا گیا، نہ آئندہ عطا ہو۔ اور پھر ان کے علاوہ تمام انبیاء علیہ السلام سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ان سب کا یہی حال ہے۔ محبوبیت کی زندگی ہے، مرجعیت کی زندگی ہے، قوت کی زندگی ہے، غلبہ کی زندگی ہے، سکون کی زندگی ہے، یہاں بھی وہاں بھی، اور وجہ اس کی، سبب اس کا وہی عوامر الہیہ، اللہ جل جلالہ کے احکامات۔ جتنے کسی کے اندر عوامر الہیہ زیادہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ کامیاب زندگی اس کی ہوگی۔ دوستو، یہ ایک مسئلہ ہے، کوشش کروں گا آج سمجھانے کی، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، کہہ سکوں اور آپ سمجھ سکیں۔ ایسی بدقسمتی کہ ہم کائنات کی طاقتوں کو تو طاقت مانتے ہیں لیکن احکام الہی کی طاقت کو اندر ہمارے موجود نہیں ہے۔ لوہے کی طاقت مانتے ہیں، لوہے کا لوہا مانتے ہیں، لیکن احکام الہیہ کی طاقت ہمارے اندر اس پر یقین باقی نہیں رہا ہے۔ یہ تو جانتے ہیں کہ ایٹم بم سے کیا ہوگا، یہ نہیں جانتے کہ نماز سے کیا ہوگا۔ اسلحہ سے یہ ہوگا، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ایمان سے کیا ہوگا۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے بھرپور انداز کے ساتھ اس بات کو سمجھایا ہے کہ طاقت، قوت، زور، وزن وہ عوامر الہیہ میں ہے، وہ سب سے زیادہ طاقت، سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس طاقت کو اپنے اندر لو، طاقتور ہو جاؤ۔ فرشتوں نے اللہ جل جلالہ سے پوچھا، حضور نے ذکر فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ فرشتوں نے اللہ جل جلالہ سے پوچھا کہ الہی آپ نے یہ پہاڑ پیدا کیے، بہت بڑے بڑے،
ان سے زیادہ طاقتور چیز بھی کو پیدا کی؟ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ہاں، لوہا اس سے زیادہ طاقتور جو پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ پھر پوچھا کہ لوہے سے کوئی زیادہ طاقتور چیز پیدا کی؟ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ہاں، آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی۔ پھر پوچھا کہ آگ سے بھی کوئی زیادہ طاقتور چیز پیدا کی؟ فرشتوں نے پوچھی تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ہاں، پانی جو آگ کو بجھا دیتا۔ پھر پوچھا کہ پانی سے بھی کوئی زیادہ طاقتور چیز پیدا کی؟ تو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ہوا جو پانی کو اڑا دیتی ہے، سکھا دیتی۔ پھر پوچھا کہ ہوا سے بھی کوئی زیادہ طاقتور چیز پیدا کی؟ فرمایا کہ ہاں، ہوا سے زیادہ طاقتور چیز بھی پیدا کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی ایمان والا محض رضائے الہی کے لیے نہایت اخفاء کے ساتھ چھپا کر اپنے دائیں ہاتھ سے مال اس طرح خرچ کرے کہ بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، محض رضائے الہی کے لیے، یہ اس کا مال خرچ کرنا ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ گویا کائنات کی کل قوتوں سے زیادہ طاقت خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے میں ہے۔ صدقہ اتنا طاقتور عمل ہے۔ ساری کائنات کی چیزوں سے سب سے زیادہ طاقتور ہوا ہے، اور اس سے زیادہ طاقتور وہ صدقہ ہے۔ مالی عوامل اللہ جل جلالہ کے مال کے متعلقہ جو احکام ہیں وہ واجب کے درجے میں ہوں، فرض کے درجے میں ہوں، جیسے زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ فرض کے درجے کا ہے، اور فطرانہ نذرانہ یہ واجب کے درجے کا ہے، اور اس کے علاوہ صدقے جو ہیں وہ مستحبات کے درجے میں، سنت کے درجے میں۔ یہ مالی احکامات جو ہیں یہ جان کے متعلقہ احکامات سے دوسرے درجے کے ہیں۔ جب وہ اتنے طاقتور ہیں تو جان کے جتنے احکامات ہیں وہ کتنے طاقتور ہوں گے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود در سے نکلنے والے اعمال یہ اتنے طاقتور ہیں کہ حضور نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہوا۔ یہ تو معروف بات ہے، چاند دو ٹکڑے حضور کی انگلی کے اشارے سے۔ حضور کے وجود اثر سے نکلنے والے اعمال اتنے طاقتور ہیں کہ چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے۔ اس وقت میں تم سنتے رہتے ہوگے کہ کائناتی طاقت والے لوگ جن کے پاس کائناتی قسم کی طاقتیں ہیں، لوہے کی، پانی کی، آگ کی، ہوا کی، ان طاقتوں سے ہم استفادہ کر کے جو طاقتیں اپنے پاس پیدا کی ہیں ان لوگوں نے، یہ طاقتوں والے لوگ اس وقت میں ان کی طاقت کا توازن اوپر کھڑا ہوا ہے۔ یہ چاند پر پہنچ گیا، یہ چاند کے قریب ہو گیا، کہنے لگے یہ اور قریب ہو گیا، یہ آج غالب آ گیا، کہنے لگے وہ اس پر اتر گیا، کہنے لگے یہ غالب آ گیا، کہنے لگے وہ اس کی مٹی لے آیا، کہنے لگے وہ غالب آ گیا۔ یعنی یہ چاند سورج اس وقت میں توازن، طاقت کے توازن میں بنے ہوئے ہیں کہ کون پہلے پہنچتا ہے، کون پہلے ڈیرا لگاتا ہے۔ یہ چل رہا ہے۔ سب سے بڑا اس وقت میں کام یہ چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کے اشارے سے اس چاند کو ٹکڑے کر کے یہ دکھلا گئے کہ تمہارے پاس میرے وجود سے نکلنے والے اعمال اگر ہوں تو یہ سب سے زیادہ طاقتور ہیں، یہ اتنے طاقتور ہیں کہ
جس جگہ پر پہنچنے کو لوگ طاقت سمجھتے ہیں تم اسے توڑ سکتے ہو، اتنے طاقتور ہو گئے. یہ طاقتیں تمہارے سامنے جھکنے کے لیے ہیں. آج یہ کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ طاقت احکام الہیہ میں، اوامر الہیہ میں ہے. اگر زمین کے اور آسمان کے حالات خراب ہو جائیں، قحط پڑ جائے، کسی کے پاس کوئی علاج ہے؟ قحط کا کسی کے پاس کوئی علاج ہے؟ کسی کے پاس کوئی علاج نہیں، سوائے اس کے کہ مارے مارے پھرے، سوائے اس کے کہ مرے بھوک سے. علاج ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. بلوغ المرام سے لے کے بخاری تک ہر کتاب کے اندر موجود ہے کہ جب زمین آسمان کے حالات خراب ہو جائیں تو ان حالات کو درست کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ 2 رکعت باہر نکل کر نماز پڑھو اور دعا کرو. ہے نہیں؟ اور بالکل آنکھوں سے دیکھا الحمدللہ کہ لوگ نکلے، پہلی صلاۃ الاستسقاء پڑھی تو وقت شاید 14-15 سال کی عمر تھی. اب تک یاد ہے نانا جی برہم نے پڑھائی، سب قحط کا دور تھا. اور باہر نکل کے لوگ گئے اور بچے بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، بیمار بھی، سب نکل گئے. اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز ہوئی. اور نماز کے بعد نماز پڑھانے والے نے اس کے کندھے پر چادر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کندھے پر ایک چادر تھی، حضور نے اس چادر کو اس انداز کے ساتھ پھیرا تھا کہ نیچے کا حصہ اوپر ہو گیا، اوپر کا نیچے ہو گیا، ادھر کا ادھر آ گیا، ادھر کا ادھر چلا گیا. بھائی یہ چادر کیا پھیرنی تھی کہ ملک کی قسمت بدل گئی. اتنی موسلادھار وہاں اسی وقت بارش شروع ہوئی کہ دنیا کا وقت ہے. اور اللہ کا احسان ہے ہمیشہ ہوتا رہا. عرض کر رہا تھا کہ ایک ایک حکم اتنا طاقتور ہے اللہ جل جلالہ کا، ایک ایک امر الہی جو اس کے اندر جان اور طاقت ہے، جو تغیر پیدا کرنا اور تبدیلیاں لانا، وہ کائنات کی کل طاقتوں میں بھی نہیں ہے. یہ صلاۃ الاستسقاء جو ہے یہ فرض کے درجے کی چیز نہیں ہے، مستحب اور سنت کے درجے کی چیز. جب 2 رکعت سنت میں یہ جان ہے تو 2 رکعت فرض میں کتنی طاقت ہو. اسی طرح تمام احکامات الہیہ میں، تمام اوامر الہیہ میں درجہ بدرجہ اللہ جل جلالہ نے عظیم طاقتیں رکھی. سب سے زیادہ طاقتور امر الہی نماز، روزہ، حج، زکات، اس میں کوئی شبہ نہیں، سب طاقت بڑی طاقتیں ہیں، لیکن ان سب سے زیادہ طاقتور ایمان ہے. ایمان ان سب سے زیادہ بڑی طاقت. اللہ کا حکم ہے کہ ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، ایمان والو ایمان لاؤ. اور ایمان لانے والے اگر حقیقی ایمان لائے تو اس کے اندر جو طاقت ہے وہ کسی دوسرے عمل میں اتنی طاقت نہیں ہے. سارے اعمال سے زیادہ ایمان میں طاقت ہے. ایمان کی طاقت بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی اور تفصیل
کہ اور تفصیل میں نہ جاؤں ورنہ زیادہ وقت لگ جائے گا. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مخلوق سے نہ ہونے کا یقین اور اکیلے خالق سے ہونے کا یقین یہ ایمان ہے. یہ نہیں لا الہ الا اللہ. جب کسی نے کسی مخلوق سے یقین ہٹا دیا اپنے آپ کو یکسو کر لیا, اس کے اندر سے یقین کھینچ لیا, تو یوں سمجھو کہ اس کی طاقت صرف کر لی, اس کی طاقت کھینچ لی اور تم اس سے مطمئن ہو گئے, وہ تمہارے لیے بے طاقت ہے. نہیں سمجھے ہوگے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت ان کو منجنیق پر بٹھایا گیا, اس جھولے پر جس کو جھلا کر آگ میں ڈالنا تھا اور آگے آگ جل رہی تھی, ایسی بڑی آگ زمین پر پہلے کبھی نہیں جلائی گئی. اتنی بڑی آگ اس آگ میں ڈالنا, اس لیے کہ ان کے نزدیک بڑا جرم کیا تھا, عظیم جرم تھا, اس کی سزا کی. جب منجنیق پر بٹھائے گئے تو ایک روایت ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام پہنچے. یہ انبیاء کے ساتھی ہیں, آتے جاتے رہتے, ہر وقت ان کا کام ہی یہ انبیاء کے ساتھی معاملہ رہتا ہے. سارے فرشتوں کے سردار ہیں, ہر طرح کے معاملات میں آتے ہیں. پہنچے اور جبریل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم, اللہ نے بڑی طاقت دی ہے, مجھے بڑی طاقت دی ہے, اتنی طاقت دی ہے کہ اگر آپ فرمائیں تو یہ آگ جل رہی ہے, یہ آگ, اور جس زمین پر آگ جل رہی ہے وہ زمین, اور اس زمین پر وہ بسنے والے جو آگ جلانے کے معاون یا حکم دینے والے ہیں, اس زمین کے سارے طبقے کو بمائے آگ کے اور آگ جلانے والوں کو ایسا اٹھا کے اوپر لے جاؤں اور اوپر ایسا الٹ کے ماروں کہ کسی چیز کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے. اللہ نے اتنی طاقت دی, اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جبریل ہی سب سے بڑی طاقت ہے. مخلوق میں سب سے بڑی طاقت جبریل علیہ السلام ہے, اللہ کی مخلوق. اللہ نے یہ طاقت دی. اگر آپ فرمائیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل انہوں نے بھیجا ہے, انہوں نے کہا ہے, انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے تو نہیں کہا, انہوں نے تو نہیں کہا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جب کہ آگ سامنے ہے, منجنیق پر بٹھائے ہوئے اور ابھی جانے والے, یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا, اور امتحان ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بڑے دیے, مگر میرا خیال یہ ہے کہ سب سے زیادہ سخت امتحان یہ تھا. عین وقت پر جب آدمی کا براہ راست جان کا طے شدہ خطرہ سامنے ہو اور اتنی بڑی طاقت سامنے آئے اور آدمی اس کی طرف رجوع نہ کرے. جب جبریل علیہ السلام نے یہ بات کہی تو اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ جبریل, میں اس وقت میں بلا شبہ محتاج تو ضرور ہوں, ضرورت مند تو ضرور ہوں کسی کی مدد کا, لیکن تیری طرف احتیاج نہیں. اما الیک فلا, تیری طرف کوئی احتیاج نہیں.
اس لیے کہ میں تو لا الہ الا اللہ پڑھ چکا اور ابراہیم علیہ السلام کے بھی اندر کی بات، اندر کا جو یقین ہے اسی کو اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا ہے، جس کو انہوں نے کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف رخ پھیر لیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بنے ہوئے سے یہ ہوگا، اس بنے ہوئے سے یہ ہوگا، اس بنے ہوئے سے یہ ہوگا، اس بنے ہوئے سے یہ ہوگا، آگ سے یہ ہوگا، پانی سے یہ ہوگا، ہوا سے یہ ہوگا، زمین سے یہ ہوگا، بم سے یہ ہوگا، لوہے سے یہ ہوگا، پیسے سے یہ ہوگا، اور میں یہ یقین نہیں رکھتا کہ بنے ہوئے سے نہیں، بلکہ میں تو صرف بنانے والے کی طرف رخ کر لیا ہے۔ میرا ایمان یہ ہے کہ بنانے والے سے سب کچھ ہوگا۔ لوگ بنے ہوئے سے امیدیں رکھتے ہیں، میں بنانے والے سے امیدیں رکھتا ہوں۔ لوگ بنے ہوئے سے ڈرتے ہیں، جب ان میں طاقت مانتے ہیں بنے ہوئے میں، تو پھر لوگ بنے ہوئے سے ڈرتے ہیں، اور میں صرف بنانے والے سے ڈرتا ہوں، میں کسی بنے ہوئے سے نہیں ڈرتا ہوں، اس لیے کہ بنا ہوا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، کچھ نہیں بنا سکتا۔ میرا بگاڑنا بنانا جو ہے وہ صرف اکیلے بنانے والے کے ہاتھ میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں منجنیق پر، اس جھولے پر، اور آگ سامنے جل رہی ہے، اور آگ جلانے والی چیز ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا یقین اس کے اندر نہیں ہے کہ یہ جلا سکتی ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ چاہیں گے تو آدمی پانی میں بھی جل سکتا ہے، اور اللہ نہ چاہے تو آدمی آگ میں بھی نہیں جلتا، یہ یقین ہے۔ آگ کے اندر سے اپنا یقین ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہٹایا کہ آگ کے اندر سے جلانے کی صلاحیت چھن گئی۔ اب سمجھو اس بات کو کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جب تم نے اس کے اندر سے اپنا یقین ہٹا دیا، اس کی طاقت سبق کر لی، طاقت چھین لی اس کی، تمہارے ہاتھ میں اس کی طاقت نہیں استعمال ہو سکے گی، تمہارے خلاف اس کی طاقت استعمال نہیں ہو سکے گی۔ موسیٰ علیہ السلام، ادھر فرعون آ گیا، ادھر پانی آ گیا، آگے پیچھے فرعون ہے، آگے پانی ہے۔ طرح کے کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، زبان کے الفاظ کا نام ایمان نہیں ہے۔ زبان سے جو کہا جاتا ہے اس کی حقیقت اگر دل میں آ جائے تو اس کا نام ایمان ہے۔ جب تک دل میں نہیں آتا ہے، زبان پر رہتا ہے، تو اس وقت تک ایمان کی طاقت نہیں ظاہر ہوتی۔ اسے سمجھنا چاہو تو یوں ہے، یہ گولی جو ہے 303 کی گولی، یہ گولی اس کی طاقت کب ظاہر ہوگی؟ جب اس گولی کو وہاں رکھا جائے جہاں اس کے رکھنے کی جگہ ہے، وہ 303 کی بندوق کے اندر، تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ اگر نشانہ صحیح لگانے والا ہو اور اس کو صحیح طور پہ چلایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے شیر بھی مر جائے، لیکن اگر وہی گولی 303 کی گولی جو ہے، اگر وہ گولی ایک نہیں بلکہ 5 ہوں آپ کے پاس، اور ایک بچے کو آپ پکڑا دیں کہیں سے ہاتھ آ جائیں اس کے، وہ 5 کی 5 اکٹھی مارے تو شاید بلی بھی نہ مرے، اس لیے کہ وہ ہاتھ میں ہے، گولی کی طاقت ظاہر نہیں ہو سکتی۔ یہ گولی تو ہے، لیکن گولی جب تک اپنی جگہ پر نہیں آتی اتنے تک اس کی طاقت ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ ایمان جب تک زبان میں رہتا ہے یا دماغ میں پھنسا رہتا ہے، علم بن کر، الفاظ بن کر زبان میں رہتا ہے، یا ایک مفہوم بن کر دماغ میں پھنسا رہتا ہے، اس وقت اس کی طاقت ظاہر نہیں ہوتی۔ جب وہ دل میں جا کے فٹ ہوتا ہے نا اپنی جگہ پر، پھر اس کی طاقت ظاہر ہوتی ہے۔
تو وہ جن بنی اسرائیل کا ابھی تک فکر نہیں ہوا تھا، زبان سے تو پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، فوراً جب خطرہ پیش آیا تو کہنے انا لمدرکون، پکڑے گئے. اور وہ ایسے ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ ابھی تک وہ ایمان بنا ہی نہیں تھا. اور یہی کہہ دوں پھر بھول نہ جاؤں، صحابہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا. ایمان سیکھنے کی چیز ہے. اور 13 سال لگے ہیں ایمان پر، 13 سال. 14ویں سال جا کر احکامات شروع ہوئے ہیں. ان 13 سال میں صرف نماز آئی ہے، کوئی حکم نہیں آیا ہے، ایمان ہی سیکھا جا رہا ہے. باقی 10 سال کے اندر تمام قرآن احکامات آئے ہیں اور یہاں پر صرف ایمان ہے اور نماز ہے. اس لیے کہتے ہیں کلمہ نماز ہے. اصل کہتے ہیں جی کلمہ نماز کی کہتے ہیں، اور ہے ہی کلمہ نماز، اور کیا ہے؟ بقیہ تو بہت آسان ہے. جب تک کلمہ نماز نہیں آتا کچھ نہیں بنتا ہے. سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا 1 منٹ کائنات کی کل عمر سے زیادہ قیمتی ہے، ان کے 13 سال لگے ہیں ایمان سکھانے پر. اور سیکھنے والے کون ہیں؟ بلال اور صدیق جیسے لوگ اور عمر جیسے لوگ، یہ سیکھنے والے ہیں. ایسے سیکھنے والوں کا اتنا وقت لگا ہے. اور اسی بنا پر قرآن بھی کہتا ہے، ہم ویسے نہیں کہ بلا وجہ کوئی ایک مسئلہ کھڑا کر لیا ہے ہم نے. یا ایھا الذین آمنوا، کہتے ہیں جی ہم ایمان والے ہیں. کہتے ہیں تبلیغ والے کی ایمان سیکھ کیا مطلب ہے؟ ہم ایمان والے ہیں، ہم کافر کہتے ہیں. بعض لوگ تو دھوکہ بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ تمہیں کافر کہتے ہیں، کلمہ جو پڑھاتے پھر تمہیں کافر کہتے ہیں. بھائی کافر نہیں کہہ رہے، خدا کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ. یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ کسی حافظ سے پوچھ لو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. اے ایمان والو ابو بکر والا ایمان لاؤ. اے ایمان والو بلال والا ایمان لاؤ. بلال والے ایمان سے کام چلے گا. ایمان تو لیا ہے، ہم ایمان تمہارا مانتے ہیں، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے ہیں. لیکن جس ایمان سے کام چلے گا وہ تو وہ ایمان ہوگا جو سیکھنے کے بعد آدمی کو آیا کرتا ہے. جو فوجی آج بھرتی ہو گیا اس کو فوجی ہم مانتے ہیں، فوجی بھرتی ہو گیا، لیکن یہ فوجی ہے پاگل ہوئے. اس فوجی کو تو ہم وہ خاص قسم کا اسلحہ کیا ہے، اپنی بندوق بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے اس کو دے کر سرحد پہ بھیج کے، اس لیے کہ یہ خود بھی مرے گا اور اس کے بھی دشمن کے ہاتھ آئے گا. یہ فوجی بنے گا 10 سال کے بعد، سیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، تربیت کے بعد، دھکے کھانے کے بعد. کبھی جہاز سے گرائیں گے، کبھی پانی میں گرائیں گے، کبھی پہاڑوں پر ڈالیں گے، جب جا کر آدمی بنے گا، یہ فوجی بنے گا. عرض کر رہا تھا کہ ایمان سب سے بڑی دولت، لیکن ایمان کب، اس کی طاقت کب ظاہر ہوگی؟ جب اندر چل جائے گی. زبان سے کہنا تو دوستوں بہت آسان ہے، اور یہ بات بتا دوں خطرے کی بات بھی ہے، اسے اچھی طرح سے سمجھ لو. جو زبان پر ہے وہ دل میں ہے، وہی دل میں ہے تو وہ ایمان ہے. اور اگر زبان پر ہے اور دل میں نہیں ہے تو یہ نفاق ہے. اور اگر نہ زبان پر ہے نہ دل میں ہے تو اس کا نام کفر ہے. اور زبان دل کی بات کو بھی ذرا سمجھا دوں. ایک دفعہ نہیں، سب کو ایک قصہ پیش آتا ہے اور آتے رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں. کہیں دوست آپس میں بیٹھے ہیں، کچھ آدمی بیٹھے ہیں،
اچانک ایک آدمی آ گیا. اس کے آنے پر اٹھا جو گھر کا آدمی ہے، اٹھا ملا اور کہہ رہا ہے کہ آپ کے آنے سے بہت خوشی ہوئی. اور واقعہ یہ ہے کہ اندر سے کہہ رہا ہے کہ کیا بلا نازل ہو گئی اس وقت. نہیں ہوتا یہ کیا ہو رہا ہے؟ زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے. یوں ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے، اندر کچھ ہوتا ہے. زبان پر ہوتا ہے کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہوتا کچھ اور کا ہے. وہی قصہ، بڑی خوشی ہوئی آپ کے یہاں تشریف آوری سے، اور اندر یہ ہے کہ یہ عذاب کہاں نازل ہو گیا اس وقت. اس بنا پر کہہ رہا ہوں کہ جو زبان پر ہو وہی اندر ہونا چاہیے، وہ اندر ہونا چاہیے. اور اس زبان والے کو اندر لینے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور لمبی محنت کرنی پڑتی ہے کہ وہ دل کا یقین بن جائے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ زبان پر لا الہ الا اللہ آ گیا. عظیم دولت ہے، لیکن زبان پر ہی رہے نا بڑا خطرے کی بات ہے. اگر یہ دل میں فٹ نہ ہوا تو خطرناک صورت بن جائے گی. اس بنا پر ہر ایک محنت کرو کہ یہ اندر چلا جائے، اندر جانے کی چیز ہے. دوستو، اگر کسی ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ یہ گولی کھاؤ، تکلیف ہے اور شدید تکلیف ہے، آپ نے گولی منہ میں رکھ لی، پھر ہو جائے گا کام. اس کے کہنے جانے منہ میں ڈال لی، کھاتا ہے. میرا اپنا بچہ، اس کو گولی کھانا بس گولی کھانا معلوم ہوتا ہے، اور جب بھی ڈاکٹر نے تجویز کی کہ یہ گولی کھانی ہے، وہ کٹ سے منہ میں ڈالے گا، پانی کا گھونٹ آ جائے گا، گولی ادھر رکھی رہی اور پھر ادھر ہو کے پہن گے تو شفا ہو جائے گی. جو چیز اندر جا کے فائدہ مند ہوگی اس کے باہر رکھنے سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کے باہر رہنے پر نتیجہ نہیں ظاہر ہوگا. اس بنا پر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے اگر آپ کے ہاتھ میں ہے انجیکشن، بڑی طاقت کا ہے، بڑے سکون کا ہے، بڑی صحت کے لیے مفید ہے، بہت اچھا انجیکشن ہے، بڑا قیمتی ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں ایک انجیکشن نہیں 10,000 انجیکشن آپ کے گھر میں پڑے، آپ تو ویسے کے ویسے ہی رہیں گے جب تک اندر نہیں جائے گا. کہتے ہیں یہ انجیکشن ہے بڑا اچھا ہے، یہاں لگوانا، کہتے کہ نہیں یہ تکلیف ہوتی ہے، سوئی لگنی چاہیے، وہ سوئی چبونا جائے، یہ نہیں. منگوا لیے، پیسے بھی بھر دیے، گھر رکھے ہیں، ہو جائے گی شفا. انجیکشن تو اپنی جگہ پر پہنچے گا جب سے اس کا فائدہ ہوگا. ایمان جب اپنی جگہ پر پہنچے گا تب فائدہ ہوگا، تب اس سے قوت حاصل ہوگا. ہر زبان کی چیز کو دل تک اتارنے میں کچھ کرنا تو پڑے گا دوست، اور بڑی محنت کرنی پڑے گی. زبان سے لا الہ الا اللہ کو سیکھ لینا بہت آسان ہے، اور اس کی ناقدری بھی نہیں کرنی چاہیے. ناقدری کا انداز ہرگز نہیں، اس لیے کہ عظیم کلمہ ہے، اس کے الفاظ بھی محبوب ترین چیز ہے، لیکن اس کی حقیقت کو اندر جانا چاہیے. اس کی عظمت اسی وقت میں ظاہر ہوگی. اگلی بات عرض کروں کہ ایمان سب سے بڑی طاقت ہے. عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام وہ اندر سے ٹایا ہوا ہے ایمان، اندر ٹھکانے پہنچا ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
والذی نفسی بیدی کے ساتھ بیان کیا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تمام جن و انس، تمام مخلوقات، تمام طاقتیں جمع ہو جائیں اور تمہیں ذرہ برابر نفع پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور کائنات کی کل طاقتیں اگر تمہیں ذرہ برابر نقصان پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے، یہ اندر کا یقین ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ اندر کا یقین ہے، جب انہوں نے کہا کہ پکڑے گئے انا لمدرکون، فوراً بلا کسی توقف کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کلا، ہرگز نہیں۔ پکڑے کہاں گئے؟ انما یا ربی، پکی بات میرے ساتھ میرا رب ہے۔ یقین ہے اللہ کی ذات پر، اس نے کہا ہے کہ میں ساتھ ہوں۔ اور رب کہتے ہیں ضرورتیں پوری کرنے والے کو، ضرورتیں پوری کرنے والا، میرے ساتھ میری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ سیادی، ابھی مجھے راستہ دیکھا، نہ یہ کچھ بگاڑ سکتا ہے پانی، نہ فرعون کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ یہ طاقت ہے، نہ اس کو طاقت مانتا ہوں، نہ اس کو طاقت مانتا ہوں، میں تو ایک کو طاقت مانتا ہوں، وہ میرے ساتھ ہے۔ اور انہوں نے یہی کہا تھا پہلے ہی جب بھیجا تھا، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کو جب بھیجا تو یہی کہا کہ فاذهبا، جاؤ، دونوں جاؤ، اننی معکما، پکی بات میں تمہارے ساتھ ہوں، پکی بات میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں خود دیکھوں سنوں گا، جو کچھ ہوگا میں دیکھوں سنوں گا، میں سمجھوں گا سب کچھ۔ فکر مت کرنا فرعون کا، نہ کسی اور کا، نہ آل فرعون کا، اسی کا یقین ہے، جو اللہ نے کہا ہے اس پر یقین ہے، اسی کو کہا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی، شاعری نہیں کی۔ کہا انما یا ربی سیہدین، راستہ دے گا مجھے، میرے ساتھ ہے۔ اسی وقت راستہ ملا جب پانی کی طاقت کے اندر سے اپنا یقین ہٹا دیا، پانی کے بہاؤ سلب ہو گیا ان کے حق میں، پانی کے بہاؤ کی طاقت کھینچ لی۔ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ کوئی طاقت ایسی نہیں کہ پانی کا بہاؤ کھینچ لے، یا آگ کے اندر سے جلانے کی طاقت سلب کر لے، کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، یہ صرف ایمان میں ہے۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، بار بار ہوا، صحابہ کے ساتھ ہوا۔ یہ دجلہ دریا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم نے دجلہ کو پار کیا ہے تو طغیانی پر تھا، لیکن ہمارے ٹخنے بھی تر نہیں ہوئے تھے۔ اور ایک صحابی چلتے چلتے ان کا لکڑی کا پیالہ بغل میں لٹکا ہوا تھا، وہ کہیں گر گیا، خیال نہیں رہا۔ جب دریا سے پار ہو گئے تو وہاں دیکھا، خیال کیا کہ میرا پیالہ گر گیا، تو فوراً دوسرے کہتا ہے کہ یار لکڑی کا پیالہ ہی تو تھا۔ میں نے کہا لکڑی کا پیالہ؟ میں کہتا ہوں میرا پیالہ، تو کہتا ہے لکڑی کا پیالہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کا پیالہ ہے، لکڑی کا پیالہ نہیں ہے۔ اور بالکل اپنے اسی یقین کی بنیاد پر وہ کسی چیز کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ واپس لوٹا ہے دریا سے پیالہ حاصل کرنے کے لیے واپس آئے، دجلے کو کیا حق پہنچتا ہے میرا پیالہ لے جانے کا؟ واپس آئے، جب کنارے پر پہنچے ہیں، اسی وقت سامنے نظر آیا پیالہ کہ جا رہا ہے بہاؤ میں۔ اسی وقت ایک لہر اٹھی اور سیدھے ان کے سامنے آ کر پیالہ کھڑا، پیالہ اٹھا لیا اور چلے آئے۔ کسی چیز کو طاقت مان نہیں سکتا ایمان والا۔
में पढ़ने का हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के जमाने में साथी भागा हुआ है, एक आमीन में से ये आए और इनको काफिरों ने पकड़ लिया था और पकड़कर आग में डाला था। आग के अंदर उसी तरह बैठे हुए थे जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। और फिर इनको बहुत सलीके के साथ, इख्फा के साथ, और इस बात की शोहरत कहीं न हो जाए इसलिए कि हमारा कुफ्र तो सारा छूट जाएगा, इस बिना पर चुपचाप इनको रवाना कर दिया था मदीना तैयबा। जब ये मदीना तैयबा आए और इन्होंने आकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जिक्र किया कि इस तरह हमें आग में डाला गया और अल्लाह जल्ल जलालहू ने ये करम फरमाया, जो सुना था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपनी आंखों से देख लिया, अपने ऊपर वारिद हो गया, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा फूल की तरह से खिल गया और फरमाने लगे, मजमे को इकट्ठा किया, सबको सुनाया और फरमाने लगे कि मैं परेशान था। हजरत उमर ने फरमाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मैं परेशान था कि जितनी मददें तमाम अंबिया के साथ हुई हैं वो सारी इस उम्मत के साथ हो चुकी हैं, लेकिन ये मदद के आग में डाले जाएं और न जलाया जाए ये नहीं हुई थी। मैं परेशान था कि आखिर ये मदद क्यों नहीं आई। अल्लाह का एहसान है कि जिंदगी में वो भी देख ली। मैं याद कर रहा था कि ईमान सबसे बड़ी ताकत तमाम, इसलिए कि तमाम अमाल की जड़ बुनियाद ईमान है ना। ईमान की मिसाल ऐसी है जैसे तना होता है ना, किसी दरख्त का तना, यह है ईमान। जड़ें और तना ये तो होगा ईमान, और आगे शाखें हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, फल हैं, ये सारे इबादत, अखलाक और अमाल हैं। क्योंकि ये तना है, बुनियाद है, इस बिना पर अर्ज कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा ताकत ईमान में है। और जब ईमान आता है दोस्तों, तो जहां इस तरह की ताकत होती है, ये बाहर के एतबार से अर्ज कर रहा हूं, सबसे बड़ी ईमान की ताकत ये जाहिर होती है कि आदमी को हर नेकी की तरफ बढ़ना आसान होता है और हर बदी से पीछे हटना आसान होता है। सबसे बड़ी ताकत और सबसे ज्यादा आदमी के लिए जानदार चीज, आदमी के अंदर यह कुव्वत पैदा हो जाती है ईमान के आने के बाद कि आदमी अगर आगे बढ़ना चाहे तो आगे बढ़ सकता है, पीछे हटना चाहे तो पीछे हट सकता है। यानी हर बड़ी सी बड़ी नेकी, यहां तक कि जान देना, अपनी औलाद की जाने कुर्बान करना। एक औरत अपने 4 बेटों को कहती है कि जाओ और सफे अव्वल में रहना। ये क्या हो रहा है? ये कौन कर सकता है? ये ईमान करवा रहा है, औरत नहीं कर सकती बेचारी। औरत सही पर बुनियाद है, मर्द भी ये नहीं कर सकता। जब अंदर ईमान आता है तो बात आसान, ईमान न हो तो नमाज पढ़नी भी मुश्किल होती है, और ईमान जब होता है तो जान देना भी आसान होता है। सिद्दीक की तरह कुल माल लगा देना भी आसान होता है। हजरत खासा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह से अपने 4 बेटे जवान कुर्बान कर देने भी आसान होते हैं। अमर इब्न जमूह की बीवी की तरह अपने शौहर को कुर्बान कर देना भी आसान होता है। वो नौजवान बच्ची जिसकी पहली रात थी अपने खामिद के पास, उसको अपना शौहर वक्त में शहीद करवाना आसान होता है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ईमान वालों को अपने हमजा जैसे चचा के नाक कटे हुए देखना आसान होता है, कान कटे हुए देखना आसान होता है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं, हजरत सफिया बहन, उनकी बहन का दिल भाई के मामले में बड़ा ही नरम और बड़ा ही नाजुक होता है। इनको जब खबर मिली हजरत सफिया को रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि भाईजान के कान का जिगर सीना चीरा गया और दिल निकालकर हिंदा ने नाश के ऊपर खड़े होकर चबा के डाला हुआ है और कान काटे गए, नाक काटा गया। ये हालत सुनी और अपने भाई को देखने के लिए आगे बढ़ी। ये फूफी है
سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم. پھوپھی جان کو روکنے کے لیے حضور نے پھوپھی زاد بھائی کو بھیجا کہ جاؤ اما جان کو روکو، اور میرے نام سے روکو، تو اسے نہیں روکے گئے کہ روکو ان کو. تو یہ روکنے کے لیے گئے، بیٹا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اما جان آگے نہ جائیں، اس لیے کہ عورت ہے، عورت کے لیے یہ حالت دیکھنی، کسی کی حالت بھی یہ دیکھنی آسان نہیں ہوتی عورت بیچاری کے لیے، اور اپنے بھائی کی، اور حمزہ جیسا بھائی آسان نہیں رہے گا کہیں غش کھا کے ایک کی بجائے دو نہ ہو جائے نہ چاہیے. تو بیٹے نے اما جان کو کہا کہ اما جان آپ ادھر نہ جائیں، بس اتنا کہنا تھا. انہوں نے زور سے مارا دھکا، آگے چڑھ گئے. بیٹا تو بیٹا ہی ہے، ماں کو دھکا مارنے کا حق ہے. جب ان کو دھکا لگا کہ یہ تو اصرار کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضور نے بھیجا ہے مجھے. پھر وہیں رک گئی. حضور کی بات آ گئی تو پھر سارے جذبات ختم. اور اس پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ جاؤ جاؤ بیٹے حضور کے پاس، اور ان سے جا کر یہ کہو کہ میں اس طرح نہیں جا رہی بھائی کی ناش پر جس طرح عورتیں اپنے بھائیوں کی ناش پر جایا کرتی ہیں. نہ تماشا دیکھنے جا رہی، نہ بین کرنے جا رہی، نہ ان کے غم میں مرنے کے لیے جا رہی. میں صرف آنکھوں سے اس لیے دیکھنے جا رہی ہوں کہ قیامت کے دن اللہ سے کہہ سکوں گی کہ میں خدا کی بہن ہوں. میں قیامت کے دن دیکھا ہوا ہوگا اپنا بھائی، میں کہہ سکوں گی کہ میں حمزہ کی بہن ہوں، جس کے تیرے راستے میں کان کٹے تھے، ناک کٹا تھا، دل چبایا گیا تھا، اس کی بہن ہوں. اس لیے دیکھنے جا رہی ہوں. یہ ایمان کرواتا ہے کام. اس بنا پر کہتے ہیں کہ ایمان سیکھو، اللہ کی قسم سب کچھ آسان ہو جائے گا. ابھی تو نماز پڑھنی مشکل ہے، لیکن جب ایمان آ جاتا ہے تو نماز میں پوری پوری راتیں گزارنی آسان ہوتی ہیں. ابھی تو تھوڑا بہت بچا ہوا مال لگانا مشکل ہے دین پر، لیکن جب ایمان آتا ہے تو پل مال لگانا آسان ہو جاتا ہے. ایک آدمی نے 10,000 آدمی کو کھانا دیا ہے. 10,000 آدمی کا خرچہ اٹھایا ہے شہبر نے. اس میں حضرت عبدالرحمان ابن عوف بھی ہیں، عثمان ذی النورین بھی ہیں، اور یہ ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روزانہ 80 آدمیوں کو کھانا 80 مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے. یہ ایمان کروایا کرتا ہے. ایمان کے بعد سارے کام آسان ہوتے ہیں. ایمان کے بعد کسی خلیفہ وقت کا ابو بکر کی طرح زندگی گزارنا بھی آسان ہوتا ہے، عمر کی طرح زندگی گزارنا بھی آسان ہوتا ہے. لیکن ایمان سے پہلے کوئی کام بھی آسان نہیں، کچھ نہیں بنا سکو گے. اس بنا پر سیدھا راستہ سب کے لیے یہی ہے، حاکموں کے لیے بھی، محکوموں کے لیے بھی، مالداروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، پڑھے لکھوں کے لیے بھی، ان پڑھوں کے لیے بھی. ایمان پہ آئے، سارا کچھ درست ہو جائے گا، سب کچھ درست ہوگا. اور ایمان نہ آئے تو کچھ بھی درست نہیں ہو سکے گا. جب ایمان آ جاتا ہے تو جیسے ہر نیکی کی طرف بڑھنا آسان ہوتا ہے، ہر بدی سے پیچھے ہٹنا بھی بہت آسان ہوتا ہے. ایمان اور قتل، ایمان والا ہو اور قاتل ہو، ایمان والا ہو اور ظالم ہو، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. آدمی کو قتل کرنا کوئی بھیڑیا ہے، کتا ہے، باولا کتا ہے، سانپ ہے، یہ تو جانوروں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے قتل کرنا. جب ایمان آتا ہے اس وقت میں محبتیں اجاگر ہوتی ہیں. سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا. اس وقت تک ایمان میں، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ آئے. یہ ایمان اس وقت تک جنت میں داخلہ نہیں ہوگا. ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہے. اور اصل میں اگلی بات کہنی ہے حضور کو، یہ جملہ سمجھانے کے لیے ہے کہ جیسے ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا، اگلی
بات فرمائی کہ ولن تؤمنوا حتی تحابوا، جب تک آپس میں محبت نہ کرو ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ہم اس کا ایمان نہیں مانتے اگر تم آپس میں محبت کرنے والے نہیں ہو، اگر اس زبان والے اس زبان والوں کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں ہیں، اس صوبے والے اس صوبے والوں کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں ہیں، اس طبقے والے اس طبقے کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کا اور اللہ کا رسول ان کا ایمان نہیں مانتا ہے۔ تم کفر کرنا ایمان میں لانا چاہتے ہو؟ یہ کافرانہ حرکتیں ہیں قتل کرنے، دشمنیاں مومنین کے درمیان۔ اللہ کا رسول کہہ چکا کہ المومنون کالجسد الواحد، تمام ایمان والے ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، ایک جسم کے اعضاء۔ کبھی تم نے ہاتھوں کو لڑتے بھی دیکھا ہے آپس میں؟ کبھی تم نے ہاتھوں کو منہ پر اپنے منہ پر بھی مارتے دیکھا ہے؟ کبھی لاکھوں کو آپس میں لڑتے دیکھا تم نے؟ ایمان نہیں ہے اس میں نفرت مار رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ جس وقت فارج گر جاتا ہے تو یہ گھٹنے آپس میں لڑا کرتے ہیں۔ زندگی نہیں رہتی۔ ایمان کے ساتھ یہ چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ قتل ہو اور قتل ہی قتل، دشمنیاں ہی دشمنیاں، ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں، ایک دوسرے کی زندگی بگاڑنے کی فکر اور ایمان، ان دونوں کا کوئی آپس میں جوڑ نہیں ہے، بالکل کوئی جوڑ نہیں ہے۔ آپس میں جوڑ ہوگا اس طرح جیسے ایک جسم کے اعضاء کا آپس میں جوڑ ہوتا ہے۔ مورخہ 4 مئی 1985 حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب اجتماع کراچی میں بیان فرما رہے ہیں۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔ سب کے لیے دیکھتی ہے کہ نہیں؟ آنکھ سب کے لیے دیکھتی ہے، ہاتھ کے لیے بھی وہی دیکھے گی، پیر کے لیے بھی وہی دیکھے گی، سر کے لیے بھی وہی دیکھے گی، سب کے لیے وہی دیکھے گی۔ اور کبھی بیچاری کو مصیبت پڑے گی اپنے لیے دیکھنے کی تو اپنے لیے بھی دیکھ لے گی۔ یہ پیر، سر میں درد ہوگا تو پیر ہی جل کے جائیں گے، ہاتھ میں تکلیف ہوگی تو پیر ہی جل کے جائیں گے، سب کے لیے پاؤں ہی جلیں گے۔ اور جب بیچارے کو خود تکلیف ہوتی ہے تو اپنے لیے بھی جل کے جاتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ اصل کے طور پر دوسروں کے لیے ہے، کبھی کبھی اپنے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مسلمان اور ایمان والا وہ ہے جو اپنے لیے نہ ہو، دوسروں کے لیے، اس کا مال بھی دوسروں کے لیے، اس کی جان بھی دوسروں کے لیے۔ اپنی جان سے اپنے مال سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا اور کسی کو نقصان نہ پہنچانا، کوئی حرکت ایسی نہ کرنا جس سے کسی کی عزت کو، کسی کی جان کو، کسی کے مال کو نقصان پہنچے، اور ہر وہ کام کرنا جس سے کسی کو، کسی کی عزت کو، کسی کی جان کو، کسی کے مال کو کی حفاظت ہو سکے، اس کو فائدہ پہنچے۔ بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ایمان سے وہ معاشرہ بنتا ہے، ایمان اور ہمارے صالحہ سے، جو مدینے کا معاشرہ تھا، مدینے کی زندگی تھی۔ مدینہ طیبہ کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ جنت کی زندگی اسے کہا جاتا ہے، وہ واقعی جنت کی زندگی تھی۔ ویسے بھی مدینہ جنت ہی جنت ہے، اور مدینے کی زندگی جنت کی زندگی تھی۔ کسی کی عزت، کسی کو کسی سے عزت کا خطرہ نہیں ہے، کسی سے جان کا خطرہ نہیں ہے، کسی سے مال کا خطرہ نہیں ہے، بلکہ بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اگر مدینہ طیبہ کی 10,000 آبادی فرض کی جائے، 10,000، اگر 10,000 آبادی فرض کی جائے تو ہر آدمی کو 9,999 آدمی کی حمایت حاصل تھی۔ ہر آدمی کو 9,999 آدمی کی حمایت، ہر آدمی دوسروں کی زندگی بنانے کی فکر میں ہے، اس کی زندگی بن جائے، میں بھوکا رہ سکتا ہوں، اس کو کھانا مل جائے، میں ننگا رہ سکتا، میں ایک کپڑے میں رہ سکتا ہوں، دوسرے کو کپڑے مل جائے، میں
بڑھانے کی فکر یہ ہے انسانیت اور یہ ہے ایمان. ایمان جب آتا ہے تو دوسروں کی زندگیاں بگاڑنے کی فکر نہیں ہوتی. یہ تو کفر ہے، جاہلیت ہے. کسی قوم کے خلاف، کسی صوبے کے خلاف، کسی زبان کے خلاف، اسے کس نے اسلام کہا؟ اس کا اسلام سے کیا واسطہ ہے؟ کون پاگل کہتا ہے کہ اس کا نام اسلام ہے اور یہ اسلام کی ہمدردی ہے؟ یہ اسلام کے نام سے یہ فساد ہے، یہ جاہلیت ہے کھلی کھلی اور کھلا کھلا کفر ہے. اس بنا پر آج کر رہے ہیں کیا ایمان سیکھیں گے تو نجات ملے گی، ورنہ نجات نہیں ملے گی. دوسرے راستوں میں نہیں ہے نجات. ہمارے کام نہیں بنیں گے، انتظاموں سے نہیں بنے گا کام. آپ کتنا انتظام کر لیں گے؟ اس وقت دنیا میں ایک مسلمہ بات ہے، جو جس چیز پہ محنت کر رہا ہے، جو کوئی چیز ہو اس کو مان لینا چاہیے اور ماننا چاہیے. جہاں تک انتظامات کا تعلق ہے تو دنیا اس وقت ساری تسلیم کرتی ہے کہ امریکہ میں سب سے زیادہ انتظامات ہیں. پولیس کے بھی، فوج کے بھی، اور اس کی تعداد کے اعتبار سے بھی، اور ان کی تنخواہوں کے اعتبار سے بھی، اور ان کی تربیت کے اعتبار سے بھی، ساری چیزوں کے اعتبار سے اپنی جو انسانی حد تک انتہا کو پہنچایا جا سکتا ہے انتظام کے اندر، انتظام کے طور پر، وہ انتظام کے طور پر پہنچایا ہوا ہے. لیکن جرائم کم ہوئے؟ پولیس بڑھا دیں گے، پولیس بڑھا دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پولیس کتنی بڑھا لو گے؟ اتنی بڑھا لو گے جتنی ان کے پاس ہے. اس پولیس کی تربیت کر لو گے تو اتنی کر لو گے جتنی ان کی انہوں نے کر لی ہے. ابھی 50 سال اور لگیں گے. اور یہ بتاؤ کہ جنہوں نے تربیت کر کے اتنی پولیس لگا لی ہے وہاں جرائم کم ہوئے ہیں؟ جرائم میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے. جتنا قتل وہاں ہے اتنا قتل کہیں نہیں ہے، جتنا زنا وہاں ہے اتنا زنا کہیں نہیں ہے. زنا بالجبر جتنا وہاں ہے اتنا کہیں نہیں ہے. جتنے ڈاکے وہاں ہیں وہ اتنے ڈاکے کہیں نہیں ہے. ایک واضح طور پر دنیا کے سامنے آ چکی ہے کہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام انسانیت کے لیے عافیت لا سکتا ہے، اور وہ ایمان کا راستہ ہے. اس بنا پر اور دوستو یہ راستہ امن اور عافیت کا، عزت کا، محبوبیت کا، مرجعیت کا، سکون کا، الفت اور محبت کا، یہ راستہ صرف یہی امت مسلمہ چالو کر سکتی ہے. یہی آ جائے، ایمان سیکھ لے، اعمال پہ آ جائے، اور دنیا کو خود ایمان اور اعمال کو سیکھ لے اور انسانیت کو ایمان اور اعمال پہ لے آئے، ان کو سکھا دے. انسانیت کے سب سے بڑے محسن یہی ہوں گے، اور صرف یہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ چالو نہیں ہو سکے گا. سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی راستہ اختیار کیا تھا، اور وہی راستہ قیامت تک انسانیت کی راحت اور سکون کا اور عزت اور عافیت کا وہی ایک راستہ ہے. اس بنا پر عرض کیا، لمبی ہو گئی بات میری، کہ سب سے زیادہ اعمال میں احکام الہی بڑے طاقتور ہیں. جو بنیاد میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، احکام الہی پر ایمان لاؤ کہ احکام الہی ہے، یہ اصل طاقت ہے. اور تمام احکامات میں سے سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ ایمان. اس بنا پر ایمان سب سے بڑی طاقت ہے. اور ایمان کی طاقت کو دونوں جانب ظہور کی تفصیل ذرا عرض کر دی، لمبی ہو گئی لیکن ضروری تھی اپنی جگہ پر. ایک تو اپنی اندر کے اعتبار سے کہ آدمی طاقتور ہوتا ہے، اور اصلی طاقت یہ ہے کہ آدمی ہر نیکی کی طرف آگے بڑھ سکے، ہر بدی سے پیچھے ہٹ جائے. جس دن نازل ہو اللہ کا حکم کہ شراب حرام، اسی دن پوری امت مسلمہ اسی وقت شراب کو چھوڑ دے. ریکارڈ ہے دنیا میں. ایمان ہی کرا سکتا ہے اور کوئی نہیں انتظام کرا سکا. دنیا نے بہت کوششیں کر لی، بڑی تدبیریں کر لی، اس تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں کہ کس نے کیا کیا ہے. کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے لیکن نہیں ہوا کچھ بھی. ایمان کے راستے سے اب بھی سب کچھ ہو سکتا ہے. اور اب بھی عرض کر دوں کہ بالکل بے تکلف اور بلا مبالغہ، کسی شاعری کے بغیر، یہ تھوڑا سا جو کام ہو رہا ہے ایمان کی دعوت، اللہ کا احسان ہے. ایمان کی بنیاد پر ایمان ہی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور تھوڑی سی ایمان کو سیکھنے کے لیے تھوڑی بہت ہلکی قسم کی ابتدائی درجے کی قربانی ہوئی ہے ابھی.
لیکن بالکل بلا مبالغہ کر رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے ہزاروں نہیں لاکھوں آدمیوں نے شراب چھوڑی ہے، ہزاروں آدمیوں نے بدکاریاں چھوڑی ہیں، لاکھوں آدمی عبادات پہ آئے ہیں اور ایسی ایسی قربانیوں پہ آئے ہیں کہ قابل رشک قسم کی قربانیاں کی ہیں۔ تھوڑی سی بات چلی ہے، اللہ کے شان نوبت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، اور اگر بھرپور قربانیاں ہو جائیں جیسے ہونی چاہیے، جسے مجھے ابھی کہنا ہے اسے میں اختصاری کہہ سکوں گا، ایمان سب سے بڑی طاقت، اس ایمان کو سیکھنا ہے، اور ایمان سے بھی جو سب سے زیادہ مدد آتی ہے اللہ جل جلالہ کی، وہ آتی ہے دعوت کے ساتھ۔ ایمان سے بھی زیادہ طاقتور ہے دعوت کا عمل، اس لیے کہ دعوت زمین ہے، ایمان بھی اس پہ اگتا ہے، ایمان بھی اس کے ساتھ آتے ہیں، اعمال بھی اس کے ساتھ آتے ہیں۔ دعوت سبب ہے، یا یوں کہیے وہی عنوان پہلے ہی ٹھیک ہے کہ دعوت زمین ہے، زمین ہوگی تو کچھ اگے گا نا، اسی میں تنے بھی ہوں گے، اسی میں شاخیں بھی ہوں گی، پتیاں بھی ہوں گی، پھل بھی آئیں گے۔ دعوت نہیں ہوتی تو نہ ایمان آتا ہے، نہ اعمال آتے ہیں، نہ اخلاق آتے ہیں، نہ اخلاص آتا ہے، کوئی چیز نہیں آتی۔ جب دعوت آتی ہے تو ایمان بھی آتا ہے، عبادت بھی آتی ہے، اخلاق بھی آتے ہیں، اخلاص بھی آتا ہے، سب کچھ آتا ہے۔ اس بنا پر دعوت 1,24,000 پیغمبروں کا مقصد حیات ہے، مقصد زندگی کا مقصد، زندگی کا کام نہیں، زندگی کا مقصد۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حیات ہے، مقصد حیات نہیں۔ مقصد حیات دعوت ہے، جو 1,24,000 پیغمبر اور ان کے سردار کا مقصد حیات ہو، وہ سب سے بڑا عمل ہے، اور اس کے ساتھ جتنی اللہ کی مددیں ہیں، کسی عمل کے ساتھ بھی اور کسی امر الہی کے ساتھ بھی اتنی مددیں نہیں ہیں۔ اس بنا پر یہ کہتے ہیں کہ دعوت کو وجود میں آنا چاہیے، دعوت کا عمل میں شریک ہو، اور دعوت کا بھی وہی حال جو ایمان کا ہے۔ دعوت بھی اس وقت اس کی طاقت ظاہر ہوگی، دعوت اتنی عظیم چیز ہے، اتنی عظیم اور اتنی طاقتور چیز ہے، داعی سے بڑا طاقتور دنیا میں نہیں ہوتا ہے، اور ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی دعوت کے مقابلے پر نہیں آنا چاہیے کسی کو بھی، جو آئے گا مارا جائے گا، بچ نہیں سکے گا۔ دعوت اتنی طاقتور ہے کہ دعوت دینے والوں کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ تعداد ہے، نہ طاقت ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن فرعون کی سلطنت، فرعون اور آل فرعون سارے ڈوبے ہیں یا نہیں ڈوبے ہیں؟ دعوت کے مقابلے پر آ کے ڈوبے ہیں۔ اور سارے انبیاء علیہ السلام، نوح علیہ السلام داعی ہیں، اور ان کے چند ساتھی داعی ہیں، 100 کے اندر اندر ہے کل، کوئی طاقت نہیں ہے، ساری اکثریت قوم نوح کے ساتھ ہے، نوح علیہ السلام کے ساتھ 100 آدمی کے اندر اندر ہے، چونکہ تعداد بالکل تھوڑی ہے اور کوئی جواب آنے کے خطرہ نہیں تھا، اس بنا پر جتنی مار نوح علیہ السلام نے کھائی ہے کسی نبی نے نہیں کھائی، اتنا مارا ہے، بے تکلف مارتے، اس لیے کہ جواب آنے کی کوئی خوف نہیں تھا، اور ہم لوگ اس لیے مارتے تھے کہ یہ کمزور ہے، مارتے ہیں، جو جس کا جی چاہے آ کے مارے، جس کا جی چاہتا تھا آ کے مارنا شروع کر دیتا تھا۔ اور نادان یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ دعوت دینے والا جب دعوت دیتا رہتا ہے تو یہ اندر سے کتنا طاقتور ہوتا چلا جاتا، اس کا لوگوں کو اندازہ نہیں تھا، اور نہیں ہوتا لوگوں کو اندازہ، لیکن داعی دعوت دیتے دیتے ایسا طاقتور ہو جاتا ہے کہ یہی داعی نوح علیہ السلام، جن کی ظاہری دعوت کے نتیجے میں کوئی لمبی چوڑی اکثریت نہیں آئی، کوئی لاکھوں نہیں ہو گئے، کروڑوں نہیں ہو گئے آدمی، اور جو آئے ہیں وہ بھی کمزور قسم کے لوگ آئے ہیں، لیکن دعوت دینے والا دعوت دیتے دیتے جب اس کی دعوت کی مقدار بھی صحیح ہو،
اور دعوت کی کیفیت بھی صحیح ہو، دعوت کا طریقہ بھی صحیح ہو اور دعوت کی مقدار بھی پوری ہو، تو پھر دعوت دینے والا اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ دیکھ لیا دنیا نے، صرف نوح علیہ السلام کی زبان سے اتنا نکلا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. ساری قوم نوح تباہ ہوئی، غرق ہوئی یا نہیں؟ اتنی طاقتور ہے کہ اس کی زبان سے نکلتے ہی طوفان اٹھ گئے، اتنا طاقتور ہوتا ہے دائی. اور یہی صورت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دائی کے ساتھ براہ راست اللہ کی ذات، وہ جو اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اور ہارون علیہ السلام سے کہا کہ فاذهبا اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ اللہ کا معاملہ سب کے ساتھ ہے. جن کی دعوت صحیح ہو، محض رضا الہی کے لیے ہو، مقدار دعوت بھی صحیح ہو. انبیاء کے معاملے میں اس کے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی تو ہر چیز مقدار کے مطابق ہوتی ہے، وہ معصوم ہے. لیکن ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہماری دعوت کچھ بولتے رہنے کا نام دعوت نہیں ہے، تقریر کر لینا لاؤڈ اسپیکر کے بیٹھ کے اس کا نام بھی دعوت نہیں ہے. دعوت کہتے ہیں دعوت کا طریقہ وہ ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، طریقہ بھی وہی ہو اور وہ بھی محض رضا الہی کے لیے. اگر کچھ اور چاہتا ہے دعوت دینے والا، لوگوں سے جملے سننا چاہتا ہے، نعرے سننا چاہتا ہے، اپنے گرد لوگوں کو جمع کرنا چاہتا ہے، اپنا جتھا بنانا چاہتا ہے، مال حاصل کرنا چاہتا ہے، کچھ اور حاصل کرنا چاہتا ہے جو دنیا بھر میں حاصل کرنے کے دستور ہیں، تو یہ دعوت نہیں ہے، اسے دعوت نہیں کہتے ہیں. دعوت صرف اس کو کہتے ہیں جو محض رضا الہی کے لیے ہو اور اس کا زبان سے اعلان ہو اور اندر سے خالی ہو، وہ کوئی طلب نہ ہو مخلوق سے، اس کے دل میں مخلوق سے کوئی طلب موجود نہ ہو. زبان سے اعلان کرے کہ لا اسألکم اجرا، تم سے کچھ نہیں لیتا، کچھ نہیں چاہیے مجھے تم سے، ان اجری الا علی اللہ، مجھے جو کچھ لینا صرف ایک اللہ کی ذات سے لینا ہے، وہ دعوت ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ دعوت حضور کے طریقے کے مطابق ہو. سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دعوت دیتے ہوئے قربانیاں دی ہیں، اپنے آپ کو پیش کرنا، خصوصیت حضور کی دعوت کی باقی انبیاء کی نسبت سے یہ ہے کہ باقی انبیاء اپنی قوم کے لیے، اپنی برادری کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے اس کے لیے، اپنے اس کے لیے آئے ہیں، اپنے اس طبقے کے لیے. کوئی نبی تاجروں کے لیے آیا، کوئی زراعت والوں کے لیے آیا، کوئی اس قوم کے لیے آیا، کچھ اس علاقے کے لیے آیا، کوئی فلسطین کے لیے آیا، کوئی شام کے لیے آیا، کچھ اس بستی کے لیے آیا. یہ ہوتا رہا ہے پہلے انبیاء کا. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام طبقات کے لیے آئے ہیں اور تمام انسانیت کے لیے آئے ہیں اور تمام دوروں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے آئے، قیامت تک کے لیے نبی ہیں. جہاں کہیں انسانیت بچی ہے تمام انسانوں کے لیے آئے ہیں. اس بنا پر جب نبی سب کے لیے ہیں تو سب میں کام کرنا ہے نبی کو. تو حضور تو جا چکے، پھر کس کو کرنا ہے؟ حضور کارکنات ہیں، حضور کے کارکنات ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہیں وہ کرتے رہے اور ان کا جو عملہ موجود تھا وہ سارا کرتا رہا 100%. جو عملہ پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں ان کے ذمے ہے کہ قیامت تک جب بھی آتے رہیں کرتے رہیں اور اسی طرح سے کرتے رہیں جیسے حضور نے کیا. کوئی جدید صورت نہیں اختیار کی جائے گی، جدید صورت نہیں اختیار کی جائے گی. نماز کی وہی صورت قبول ہوگی جو حضور کے وقت تھی، یا کوئی نئی صورت پیدا کرنی بھائی اس وقت، وہی صورت. روزے کی وہی صورت، حج کی وہی صورت، زکات کی وہی صورت، اخلاق کی وہی صورت اور دعوت کی نئی صورت نہیں، وہی صورت جو اس وقت میں تھی. انہی قربانیوں کے ساتھ، انہی شفقتوں
ساتھ، انہی محبتوں کے ساتھ، اسی پیار کے ساتھ سب سے پیار کرتے ہوئے ہمدردی میں سب کے ہمدرد بن کر کسی کے دشمن بن کر رہے ہیں، کسی کے متعلق دل میں تکبر نہ ہو، کسی کے متعلق بھی تکبر نہیں ہے۔ یہ انتہا نہیں کہ ایک آدمی مسجد نبوی میں سامنے آ کے پیشاب شروع کرتا ہے، مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر صحابہ بیٹھے، حضور بیٹھے، سامنے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ایک سیدھی سی بات ہے، مسجد نبوی کا احترام جو صحابہ کے دل میں ہے وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ہمارے جیسا بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو فوراً کوئی اٹھنے لگا، حضور فرمایا بیٹھے رہو، بیٹھے رہو، پیشاب رک جائے گا آدمی کا۔ کیا شفقت ہے نہیں انتہا؟ اس وقت اس حال میں، عین منکر کے حال میں یہ شفقت ہے، جب منکر کر رہا ہے اس وقت یہ شفقت ہے، کوئی غصہ نہیں ہے، نادانی ہے، لا علمی ہے۔ جب وہ پیشاب کر چکا، پیشاب کر چکنے کے بعد یہاں سے بھیجا کہ محبت سے لے آؤ، بلا لایا، بلا کے اپنے پاس بٹھایا، اسے سمجھایا اور اس کی سمجھ میں آ گیا، سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ جب محبت سے سمجھایا جاتا ہے سب کچھ سمجھ میں آ جایا کرتا ہے، سب کچھ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اور یہ شخص جہاں کھڑا ہوتا تھا، جہاں بیٹھتا تھا آدمیوں میں، وہ لوگوں سے کہتا تھا مسلمان ہو جاؤ۔ لوگ کہتے کوئی وجہ تو بتا، شروع یہیں سے کر رہا، مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کیوں مسلمان ہو جائے، کوئی وجہ تو بتا۔ انہوں نے کہا میں ان کے پاس گیا تھا، میں محمد رسول اللہ کے ہاں گیا تھا اور میں نے یہ حرکت کی اور پھر انہوں نے مجھے درمیان میں روکا نہیں ہے۔ جب میں پیشاب کر چکا پھر مجھے بلایا، اپنے پاس بلایا ہے، اور آگے واللہ ما زجرنی، اللہ کی قسم مجھے جھڑکا تک نہیں ہے، واللہ ما ضربنی، اللہ کی قسم مجھے مارا نہیں ہے، جھڑکا نہیں ہے، مارا نہیں ہے، کچھ نہیں کہا ہے۔ اتنے محبت اور اخلاق سے پیش آئے ہیں، ایسا انسان دنیا میں نہیں ملے گا، مسلمان ہو جاؤ۔ اسی پر لوگ اسلام لاتے تھے۔ عین اس حالت میں کوئی غصہ نہیں ہے، کرنے کے بعد زنا سے بڑا جرم تو نہیں ہے۔ جس عورت کو حد لگی ہے، مدینہ طیبہ میں حضور نہیں حد لگوائی ہے، لمبا قصہ ہے، لمبے قصے کا وقت نہیں، حد لگی اس لیے کہ زنا ثابت تھا، اقرار تھا اس کا، مر گئی، مرتے ہی فرمایا کہ تجہیز تکفین کرو، غسل دو اور کفن دو۔ جب غسل کفن ہو چکا تو جنازے کے غسل کفن ہو چکا، حضور جنازے کے لیے اٹھے، عمر نے ہاتھ پکڑ لیا، یا رسول اللہ اس کا جنازہ آپ پڑھیں گے؟ ہے نا ایک طبی چیز ہے کہ یا رسول اللہ اس کا جنازہ آپ، حضور نے فرمایا ہاں اس کا جنازہ میں پڑھوں گا، اور ساتھ یہ کہا کہ عمر ایسی توبہ کی ہے کہ سارے مدینے پر تقسیم ہو جائے تو سب کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اسے کہتے ہیں شفقت کی انتہا۔ سب بڑا اتنا بڑا جرم جس کی زنا، جس کی رجم حد ہے، رجم کیا جائے، جس کو پتھر مار مار کے مارا جائے، لیکن اس کے ساتھ بھی یہ شفقت، جرم کے بعد بھی یہ شفقت ہے، جرم کے حال میں بھی یہ شفقت ہے۔ اس کو کہتے ہیں دائی۔ دعوت دھوں دھاندلی کا نام نہیں ہے، غصے ہونے کا نام نہیں ہے، مارنے کوٹنے کا نام نہیں ہے، کسی کو نیچا دکھانے کا نام نہیں ہے، گالیاں دینے کا نام نہیں ہے، منتیں کرنے کا نام ہے، محبت سے منتیں کرنے کا نام ہے۔ دل کو محبت سے لوگوں کی منتیں کرو اور منواؤ انہیں، جیسے منوانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ایک ہمارے ہاں رئیس ہے، میں نے انہیں ایک دن کہا، میں نے کہا یار جماعت میں تبلیغ میں جایا کرو، کچھ وقت لگا لیا کرو۔
کہنے لگے مجھ سے میں تو بالکل ان پڑھ. ایک مستقل قضیہ ہے. وہ تقسیم سے پہلے وہ لازمی تعلیم انگریز کے زمانے میں لازمی تعلیم ہوئی تھی آخر دور میں کہ تعلیم لازمی ہے بچوں کے لیے. تو وہ بچوں کو پکڑنے کے لیے آتے ہیں تعلیم والے. ایک بچہ بھاگا ہوا جا رہا تھا گھر کو. وہ تعلیم والوں کو جو دیکھا تو بچے تعلیم والوں سے بھاگتے ہی ہیں. وہ بھاگا گھر کی طرف تو پیچھے سے اس نے تعلیم والے نے ہاتھ پکڑ لیا. ایک ہاتھ تعلیم کالے کے ہاتھ میں آ گیا, ایک ہاتھ ماں کے ہاتھ میں آ گیا. بچہ درمیان میں. تعلیم والا کہے کہ مجھے اس کو تعلیم کے لیے, مجھے اس کو پڑھانے کے لیے لے جانا ہے. وہ کہیں کہ میرا بچہ بالکل ان پڑھ ہے, یہ نہیں پڑھ سکتا. وہ کہے کہ میں تعلیم کے لیے لے جا رہا ہوں. نے کہا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ نہیں پڑھا ہوا, نہیں پڑھ سکتا. بھائی یہی حال ہمارا ہو رہا. ہم کہتے ہیں پڑھانے کے لیے لے جاتے ہیں, دعوت دینے کی, دعوت سیکھنے کے لیے. یہ میں نہیں جانتا نہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی تبلیغ میں جایا کرو. تو انہوں نے کہا مفتی صاحب میں تو بالکل ان پڑھ ہوں. واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے پیسہ دے دیا ہے, واقعہ انگوٹھا لگاتا ہوں صاحب, کسی کو بتائیے گا نہیں, دستخط بھی نہیں جانا, بالکل ان پڑھ. اس لیے میں نے کیا تبلیغ کر دی. اللہ کا شکر ہے آپ لوگ کر رہے ہیں, کرنے والوں کا کام. تو میں نے کبھی اس لائن سے تو یہ قابو آئے گا نہیں. میں نے اور باتیں شروع کر. میں نے کہا کیا حال ہمارے گھر, کیا حال ہے, گھر خیریت ہے, سب ٹھیک ہیں, بچے ٹھیک ہیں. میں نے کہا جی الحمدللہ ٹھیک ہے. میں فلاں بچے کا کیا لگا, یہ الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہے, خیریت سے. میں نے کہا یار وہ بچے کی شادی کا ایک قصہ چل رہا تھا تمہارا, تم نے کہا تھا پچھلے سال کہ وہ دعا کرو, رشتے کی صورت نہیں بن رہی. بچے کا رشتہ ہو گیا؟ کہنے لگے جی الحمدللہ وہ آپ کی دعا سے ہو گیا. وہ کیسے ہو گیا تھا یار, وہ تو بالکل انکاری تھے. کہنے لگے جی وہ ہاں بالکل انکاری تھے, اور مجھے بھی کچھ توقع نہیں بن رہی تھی کہ ہو جائے گا, اور جی چاہ کے یہ ہو جائے. مگر پھر مفتی صاحب ایسا ہوا کہ میں نے سوچا, تو میں نے وہ ایک آدمی کو درمیان میں ایسا تھا ہمارا کہ اس آدمی کو میں نے آمادہ کیا کہ بھئی یہ رشتہ کروانا ہے, اور تو فلاں آدمی سے مل. اگر فلاں آدمی ان سے رشتے کے لیے کہہ دے تو وہ انکار کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ کا شکر ہے اس کو میں نے آمادہ کر لیا, اور اس نے جا کے اس کو آمادہ کر لیا کہ تو جا وہاں جا کے اس سے رشتے کے لیے کہو. تو وہ بھی پوری طرح آمادہ ہو گیا ہے, اور اس نے اپنا زور لگایا, وہ رشتہ مان گیا, الحمدللہ ہو گیا. میں نے کہا اسی کا نام تبلیغ ہے. تبلیغ اسی کو کہتے ہیں, تقریروں کا نام تبلیغ نہیں ہے. وہ تو منوانا ہے کہ کون کس کی مان جائے گا. جب آدمی کو منوانا ہوتا ہے تو اس وقت تدبیریں سوچتا. ہم نے اس کو کبھی سوچا ہی نہیں کہ کون کس کے ذریعے آ جائے گا. فلاں کو بھیجو, وہ لے آئے گا اسے. دوسرا آدمی جائے گا تو شاید اور دور ہو جائے گا. سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے سوچے ہیں کس کس کو کیسے لانا ہے. اسی موقع پر شروع کر دوں کہ دعوت کس طرح سے دی گئی, دعوت کس طرح سے پھیلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا حکمت اور کیا کیا تدبیریں سوچی. حضرت عباس کو کیسے لے آئے, حضرت عباس سے کیسے کام لیا, ابو طالب سے کیسے کام لیا, حمزہ کیسے آئے, اور یہ بڑے بڑے سارے کس طرح سے آئے, ان کے لیے کون کون کس کس طرح سے استعمال ہوا, ایک لمبی تفصیل ہے. لیکن دوستو جس وقت کام بناؤ گے, جیسے ہمارے اپنے کام ہوتے ہیں نا, اگر کوئی مقدمہ پڑ جائے, واقعہ یہ ہے کہ آدمی ٹھیک ٹھیک اس کے مناسب وکیل تلاش کر لیتا ہے کہ ٹھیک ٹھیک وکیل تلاش کر لیتا. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی قضیہ پیش آ جائے, جیسے اس وقت میں ایک عذاب سفارش کا چل رہا ہے, تو وہ آدمی سفارشیں بھی تلاش کے فلاں فلاں سے کہے, فلاں فلاں سے کہے, فلاں فلاں سے کہے, ہو جائے گا کام. کر لیتا ہے, خود تلاش کر لیتا. ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی. اگر ہم دعوت کے عمل کو اور اسلام میں اور دین میں لوگوں کو لانے کی تدبیریں, اگر اس کو ہم اپنا کام بنائیں تو تدبیریں اللہ ہمیں سجھائیں گے, خود سوچیں گے, ہمارے اندر صلاحیت موجود ہے. لیکن ہم نے اس کو کام نہیں بنایا. سب سے بڑی اللہ کی عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑی مدد اللہ کی کس کے ساتھ ہوتی ہے, دعوت کے عمل میں. بشرطے کہ دعوت کا عمل اخلاص حضور کے طریقہ پر ہو, اور محض رضا الہی کے لیے ہو, اور اس کی مقدار بھی پوری ہو.